پاک تو سارا جانے ہیں. دیکھیے جناب، میں نے یہ جو روایت ہے یہ عام ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کرتا. آج تک کوئی عالم دین ایسا نہیں جس نے میرا یہ جواب سن کر یہ چیلنج کیا ہو کہ دجال کے گدھے کا جو تصور آپ کھینچ رہے ہیں یہ حدیث میں موجود نہیں ہے. میرا مقصد یہ نہیں تھا جناب، میرا مقصد یہ تھا کہ جہاں تک میں نے 2 مجموعہ احادیث جو پڑھا ہے بخاری شریف اور مشکوٰۃ شریف میں، یہ واقعہ اس طریقے سے نہیں. ممکن ہے کوئی اور کتاب ایسی ہو جہاں سے آپ نے مطالعہ فرمائی ہو. نہیں، میں ہر عالم کی بات کر رہا ہوں، مجھے اکیلا نہ آپ کریں یہاں. جی. اس میں میرا تمام مسلمان سنی شیعہ علماء سے اتفاق ہے. جی. وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ جہاں بھی دجال کا ذکر آیا ہے اس کے ساتھ خرے دجال کا ذکر بھی ملتا ہے، اور یہ سب علامتیں پائی جاتی ہیں. جناب اب سنیے، عیسائی دنیا میں جب بھی میں نے یہ بیان کی باتیں، مثلا آسٹریلیا میں ایک موقع پر ایسا پیش آیا کہ ایک عیسائی پادری صاحب نے لوگوں کو انگیخت کرنے کے لیے سوال کروایا کہ دجال کون ہے. وہ کہیں گے، ہم کہیں گے کہ آپ لوگ ہیں، تو ان کو غصہ آئے گا. میں نے کہا دیکھیں، میں آپ کو ابھی بتاتا نہیں کہ دجال کون ہے، میں اس کی علامتیں بتا دیتا ہوں، آپ مجھے بتانا کہ آپ سمجھے ہیں کہ نہیں. جب میں نے یہ حدیث پڑھنی شروع کی تو بیک آواز بول اٹھے کہ ہم سمجھ گئے. یہ سواریاں ہیں جو عیسائی قوموں نے ایجاد کیے ہیں، اور ان کے 2 پہلو ہیں جو اس حدیث میں بیان ہوئے ہیں. ایک مذہبی پہلو یعنی دائیں آنکھ، اس سے وہ نہیں دیکھ رہے، خدا کا بیٹا بنا رہے ہیں، اور سوچتے بھی نہیں. سائنسیں انہوں نے اتنی غور سے پڑھی، پاتال تک نظر ڈالی کہ انسان اور بندے کا تخلیقی جوڑ تو ہو سکتا ہے، ابوت کا جوڑ نہیں ہو سکتا. اس لیے ایک آنکھ اندھی ہے بالکل، ایک آنکھ روشن ہے، یعنی دنیا کی علم کی آنکھ، جستجو کی آنکھ، حیرت انگیز کارنامے. اور یہ جو دجال کا گدھا بننا خود ان عظیم کارناموں میں سے ایک ہے. فوڈ ایڈ جو دی جاتی ہے اس کا کوئی تصور بھی اس زمانے میں موجود نہیں تھا، لیکن رسول اللہ علیہ وسلم اس گدھے کو ماؤنٹین آف فوڈ لیے ہوئے پھرتا دیکھ رہے ہیں کہ وہ غریب قوموں کی طرف جا رہا ہے، مگر غربت کی وجہ سے نہیں، دجال کی حمایت کی وجہ سے. سرجری کی جو باتیں آج ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہ حیرت انگیز ہیں کہ بدن کا ایسا کٹ جانا کہ وہ 2 نیم ہو جائے، اور اگر فوری طور پر اس کو جوڑ دیا جائے تو رگیں ملا کر انہوں نے پھر اس کو زندہ کر دیا. تو یہ ساری آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان پیشگوئیاں ہیں، لیکن ظاہر پر محمول کرنے سے یہ مسئلے حل نہیں ہوتے. اس کی کنہ کو سمجھیں تو صداقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں یہی دجال کی پیشگوئی ایک عظیم پیشگوئی بن جاتی ہے. بس اس دجال سے ٹکر مسیح موعود نے لینی تھی، اور اس ٹکر کا خلاصہ کیا بیان ہوا؟ یکسر الصلیبہ، وہ صلیب کو توڑے گا، وہ یقتل الخنزیرہ، اور وہ سور کو قتل کرے گا. اب سوال یہ ہے کہ جس نے صلیب کو توڑنا تھا اور سور کو قتل کرنا تھا، اگر وہ ظاہری طور پر وہی ہے تو پھر صلیب بھی وہی، نہ سور بھی وہی بنے گا اور صلیب بھی وہی بنے گی ظاہری طور پر. اگر تمثیلی پیغام ہے تو مسیح بھی تمثیلی، صلیب بھی تمثیلی، سور بھی تمثیلی. وہ علماء جو آپ تک اب تک دین پہنچاتے رہے ہیں وہ اس بات پر مصر ہیں کہ یہ پیشگوئیاں ظاہر پر محمول ہوں گی. آج تک اس گدھے کا منہ دیکھ رہے ہیں جو پیدا نہیں ہوا، ظاہری طور پر پیدا ہو چکا ہے مگر باطنی معنوں میں. آج تک وہ اس مسیح کا انتظار کر رہے ہیں جس نے موسیٰ کی امت کا فیض پایا تھا اور دوبارہ ابھی تک نہیں اترا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی اگر دجال کے بارے میں حیرت انگیز صفائی سے پوری ہو چکی ہے تو ضرور مسیح کو تلاش کرے، وہ دکھائی دے گا. اس نے صلیب کو کیسے توڑا؟ علماء یہ کہتے ہیں کہ اس نے نہیں توڑا کیونکہ دنیا میں بے شمار صلیبیں موجود ہیں، ارب صلیبیں ہیں. وہ مسیح آئے گا، آپ کہیں گے الحمدللہ یہ اترا، اب ہماری اصلاح فرمائے گا. مسیح کہے گا نہیں، میں نے پہلے صلیب توڑنی ہے. علماء کے نزدیک ساری دنیا کے چکر لگائے گا، ہر عیسائی گھر گرجے کا دورہ کرے گا، صلیبیں توڑ کے پھینکتا چلا جائے گا. انڈسٹریل قومیں ہیں، وہ جتنی توڑے گا اس سے کئی گنا زیادہ بنا سکتے ہیں.
لیکن یہ سفر کتنی دیر میں ختم ہوگا؟ جب ہوگا اور امت محمدیہ کہے گی شکر ہے اب ہمارا مسئلہ ہم پر آ گیا، ہمارے پاس آ گیا، مسیح کہے گا نہیں تم نے پڑھا نہیں حدیث میں نے ابھی سور مارنے ہیں. ساری دنیا کے بیلوں کے چکر لگائے گا، تمام ان کیٹل فارمز کا وزٹ کرے گا جہاں سور بھی پالے جاتے ہیں، اور ان سب کو سوروں کو قتل ختم کر کے پھینک کے تو پھر وہ واپس آئے گا اور مسلمان کہیں گے الحمدللہ اب ہمارا مسئلہ واپس آیا، ہماری اصلاح فرمائے گا. تو وہ کہے گا تم نے آگے یہ نہیں پڑھے گا بھائی یتزوج و یولد لہ، وہ بڈھا شادی بھی کرے گا اور ابھی اس کے بچے بھی ہوں گے، تو مجھے شادی تو رچانے دو. اب یہ ظاہری باتیں اگر سمجھیں آپ تو انبیاء کی پیشگوئیوں کا آپ ایک شائبہ تک بھی معلوم نہیں کر سکتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. انہیں جن بھوت کی فرضی کہانیوں میں تبدیل کرتے ہیں. سب سے بڑا ظلم ہے ان علماء کا کہ امت محمدیہ میں اسلام کی تائید میں ایسی عظیم الشان پیشگوئی موجود ہے جسے دہریوں کے سامنے بھی پیش کیا جائے تو منہ بند ہو جاتے ہیں. کون تھا 1400 سال پہلے جو جہاز کا ہوائی جہاز کا تصور کر سکتا تھا؟ کون تھا جو آگ سے چلنے والی سواری کا تصور کر سکتا تھا؟ وہم گمان بھی نہیں تھا. آگ جلاتی تھی پیٹوں کو، پیٹ میں وہ غذا تو نہیں پہنچاتی تھی. بس یہ وہ پیشگوئیاں ہیں جو تبھی پوری ہوتی ہیں اگر مانوی طور پر تسلیم کریں. بس سور سے مراد سور کی تہذیب ہے. سور میں بے حیائی کا عنصر بڑا نمایاں ہے. ایسی تہذیب سے ٹکر لینا جس میں بے حیائی نمایاں ہو اور خصوصیت کے ساتھ اس میں ہومو سیکشولیٹی تو پائی جائے، یہ حال تو اب اتنا کھل کر سامنے آ گیا ہے کہ چرچوں کی بحث میں بڑے بڑے کلیساؤں نے فیصلہ دے دیا ہے کہ ہاں تم بشک ہومو سیکشول ہو، تم چرچ کا عہدہ سنبھال سکتے ہو. اور ایسے پادری یہاں بھی ہیں اور امریکہ میں بھی ہیں جو کھلے عام ہومو سیکشول ہونے پر فخر کرتے ہیں اور پھر بھی وہ پادری ہیں. یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری رسول اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی میں شامل تھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا جہاد کیا ہے جس کے نتیجے میں سب سے پہلے یہ کہا جا سکے کہ آپ نے صلیب کو توڑ دیا. سب سے پہلا عقیدہ جو مسیح موعود نے پیش فرمایا اور بڑے زور سے پیش فرمایا وہ یہ تھا کہ قرآن کی روح سے، بائبل کی روح سے، تاریخ کی روح سے مسیح ابن اللہ نہیں بلکہ ایک نبی تھا جو فوت ہو چکا ہے، زندہ نہیں ہے. اگر خدا کے بیٹے کو جس کی عبادت کی جاتی ہو، فرضی بیٹے کو ثابت کر دیا جائے کہ یہ فوت ہو گیا ہے تو صلیب کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. اور یہی وہ عقیدہ ہے جس کے زور و شور سے پھیلانے کے نتیجے میں سب سے زیادہ مسلمان علماء مسیح علیہ السلام کے خلاف ہوئے. اس لیے ایک یہ بھی منظر ہے احمدیت کے زاویے سے، اس کو بھی دیکھ لیں. پھر آپ کی مرضی ہے، جو چاہے فیصلہ فرمائیں. آپ نے خدا کو جان دینی، مجھے تو نہیں دینی. قرآن پاک کی آیت کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو آتی ہے رفع الی السماوات، تو اس سے میں اس کا میں ایک تو معذرت سے عرض کروں. اب تو مجھے کہہ رہے ہیں صرف تھوڑے چند منٹ باقی ہیں، میری بات سن لیجیے. یہ کہیں نہیں آیا رفع الی السماوات، یہی تو ہم شور مچا رہے ہیں بڑی دیر سے. خدا کے لیے دکھاؤ تو صحیح. یہ آیا ہے وما قتلوہ یقینا، وہ ہرگز مسیح کو قتل نہیں کر سکے، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اس کا رفع اپنی طرف فرما لیا. سما کا اشارتاً بھی ذکر نہیں. اب اللہ کی طرف رفع اگر منسوب ہو تو جسمانی حرکت ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ جہاں مسیح تھا وہاں خدا تھا، جہاں انسان یا کوئی وجود بھی وہاں خدا ہے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ ہے، جس طرف بھی تم منہ کرو اللہ کا چہرہ تو اس طرف ہے. تو اگر ایک طرف